بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ القراءۃ الراشدہ کا ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے آگے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبق چل رہا تھا لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں 7 سال کا ہوا تو اس کا میں نے 2 سبق پیش کر دیا ہے، اور اس کا 2 پیراگراف یعنی ولا اترکوا و ارا یہ رہ گیا تھا، اس کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آگے پیش کروں گا۔ تو طریقہ وہی ہے جو آپ کو میں بتایا تھا، اور اسی طریقے پر پیش کرتا ہوں۔ عبارت پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ تلفظ کو سمجھیں، عبارت پڑھنے کا طریقہ آپ کو آئے، کیونکہ نتیجہ آخر میں یہی نکلتا ہے عربی سیکھنے کا کہ آپ کو کہیں عربی پڑھ کر کے سنانی ہوتی ہے، کہیں سیمینار میں پڑھنی ہوتی ہے، کہیں بول چال میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بولنے کا ہی آخر میں نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے تلفظ پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وَلَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كُنْتُ مُسَافِرًا وَأَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُصَلُّونَ فِي الْحَضَرِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَّةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ وَأَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يُصَلُّونَ بِاعْتِدَالٍ وَسَكِينَةٍ وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا ولا أذكر أني تركت صلاة في هذه السنوات الأربع وإذا نمت عنها أو نسيتها صليتها إذا تذكرت وإني أسأل الله تعالى التوفيق والثبات۔ تو یہ عبارت ہو گئی۔ اب اس میں جو مشکل و پیچیدہ الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ لا اترکو یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم منفی ہے، اور ترکہ یترکو سے آتا ہے صیغہ جو پیچھے گزر چکا ہے اور اس کی تشریح بھی وہاں ہو چکی ہے۔ ترکہ یترکو کو معنی چھوڑنا ہوتا ہے۔ الصلاۃ نماز، کنتو تو کنتو یہ کانا یکونو کونن یہ فعل ناقص ہے، اور کانا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے 14 صیغے آتے ہیں۔ کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا، کنتا کنتما، کنتم کنتے، کنتما کنتن، کنتو کننا۔ تو یہ کنتا فعل ناقص سے صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کی اسم ہے، اور مسافرن اس کی خبر ہے۔ وَأَرَى یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اور یہاں میں ترکہ یترکو کے بارے میں بتا دوں، یہ نصب عنصرو سے آتا ہے۔ ارا یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، رآ یرا فتح یفتح سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ کثیراً بہت سے لوگ، من الناس یصلون، صلی یصلی اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ حضر مطلب حضر میں یعنی کہ حالت اقامت میں۔ ویترکون ترکہ یترکو سے آتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب۔ فی السفر، سفر مطلب بغرض مسافرت کہیں جانا اس کو سفر بولتے ہیں۔ ویصلون فی الصحۃ صحت مند تندرستی، اور ولا یصلون یہ اسی کی منفی ہے۔ فی المرض مرض جسے مرض کہتے ہیں، کوئی بیماری۔ ولا تسقط سقط یسقط، تو لا تسقط یہ فعل مضارع صیغہ مؤنث غائب منفی، اور سقط یسقط معنی ہوتا ہے گرنا، ختم ہونا، ساقط ہونا۔
تو اب ترجمہ ہوگا ولا اترک الصلاۃ اذا كنت مسافرا، اور میں نماز، اور جب میں مسافر ہوتا ہوں تو نماز نہیں چھوڑتا ہوں۔ وَأَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يُصَلُّونَ فِي الْحَضَرِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، جبکہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں، حالت اقامت میں ہوتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں، اور سفر میں ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَّةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ، اسی طرح سے تندرستی اور ٹھیک ٹھاک ہونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اور مرض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیمار ہونے کے وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مع ان الصلاۃ لا تسقط عن احد، جبکہ ان میں سے کسی سے بھی نماز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ وَأَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يُصَلُّونَ، تو ارا اس کی تفصیل گزر چکی ہے، یصلون یہ بھی گزر چکا۔ باعتدال، اعتدال مطلب درمیانی راستہ، معتدل حالت جسے کہتے ہیں۔ وسکینہ، سکینہ کے مطلب اطمینان، سکون۔ یسرعون، اسرع یسرع اسراع باب افعال سے آتا ہے، اور یہ یسرعون فعل مضارع ہے، صیغہ مذکر غائب، مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا۔ ولا اذکر، ذکر یذکر نصر انصر سے آتا ہے، اور یہ فعل مضارع منفی صیغہ واحد متکلم ہے، مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کرنا۔ سنوات، سنتن کی جمع ہے، سال۔ اربع، چار۔ نمت، نامہ ینام، اور نویما یا نمو یہ سمع سے بھی آتا ہے، مطلب سونا۔ نمت یہ فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے۔ نسیتھا، نسیہ ینسا یہ بھی سمع اسمو سے آتا ہے، اور نسیت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، معنی ہوتا ہے بھولنا۔ صلیتھا، صلی صلی تسلیہ تو گزر چکا ہو گیا۔ تذکرت باب تفاعل سے آتا ہے، تذکرت یہ فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، یاد کرنا۔ توفیق کے معنی ہوتا ہے اچھے کام کے لیے اسباب مہیا کیا جانا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھے کام کے لیے اسباب مہیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ثبات، ثابت قدمی، مضبوطی۔ ترجمہ اس طرح ہوگا وَأَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يُصَلُّونَ بِاعْتِدَالٍ وَسَكِینَةٍ وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز سکون و اطمینان اور اعتدال کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ تو نماز میں جلد بازی کرتے ہیں۔ وَلَا أَذْكُرُ أَنِّي تَرَكْتُ فِي هَذِهِ السَّنَوَاتِ الْأَرْبَعِ، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ان 4 سالوں میں کوئی نماز ترک کی ہو یا چھوڑی ہو۔ وَإِذَا نِمْتُ عَنْهَا أَوْ نَسِيتُهَا صَلَّيْتُهَا إِذَا تَذَكَّرْتُ، اور جب بھی میں کسی نماز سے سو گیا، یعنی سو گیا، کوئی نماز رہ گئی یا میں بھول گیا، تو یاد پڑتے ہی میں نے اس نماز کو پڑھ لی۔ وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالثَّبَاتَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ سبق ہو گیا۔ اب اس میں جو کچھ سوال کیے گئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب دیں، اور اس کو کاپی میں لکھیں ایک طرف، اور دوسری طرف جواب ذکر کریں۔ متى يؤمر الطفل بأداء الصلاة، بچے کو کب نماز کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سبق میں ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو ہے مروہم وہم ابناء 10 سنین۔ کم صورتاً تحفظ من القرآن، تم نے قرآن شریف کتنی صورتیں یاد کر لی ہیں؟ تو جتنی صورتیں آپ نے یاد کر لی اتنی لکھ دیں۔ حفظت سوراً، حفظت 7 سور یا 6 جو بھی آپ یاد کیے ہوں۔ لو كنت تشاهد مباراة وأدركتك صلاة العصر ماذا تفعل، سوال ہو رہا ہے آپ سے کہ اگر آپ مقابلہ کوئی میچ دیکھ رہے ہوں
اور آپ کو نماز کا ٹائم پکڑ لے، نماز کا وقت ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ جواب ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں گا۔ ماذا تقول اذا صابک خیر، آپ کیا کہتے ہیں جب آپ کو کوئی بھلائی پہنچے؟ الحمدللہ، شکر کرتے ہیں۔ رأیت صدیقک یسرع فی صلاتہ بماذا تنصح، کہ آپ اگر اپنے دوست کو دیکھیں کہ وہ نماز میں جلدی کر رہا ہے تو آپ اسے کیا نصیحت کریں گے؟ تو نصیحت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز میں جلدی نہ کرے بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ضع کلمۃ صحیح او خطا امام کل جملہ، یعنی یہ 3 جملے دیے گئے ہیں، تو ہر جملے کے ساتھ آپ جو جملہ صحیح ہو اس کے سامنے صحیح، اور جو غلط ہو اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ لما بلغت الثانیۃ عشرہ من عمری امرنی، یعنی اس میں جملہ یہ ہے کہ جب میں 12 سال کا ہوا تو میرے والد نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ یہ جملہ غلط ہے کیونکہ 10 سال کے جب ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا، اس لیے اس پر آپ خطا کا لفظ لکھیں۔ الصلاۃ فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، درست ہے۔ اسأل اللہ التوفیق والثبات، یہ بھی درست ہے۔ اب ایک نیا سبق آپ کا شروع ہو رہا ہے جو نثر میں تو نہیں ہے، نظم میں ہے، اور یہ کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ کبھی نظم اور کبھی نثر میں آپ کے اندر ادبی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں بھی طریقہ وہی ہے، اور عنوان ہے النملہ، چونٹی۔ چونٹی کو عربی میں نملہ کہتے ہیں، اور قرآن شریف میں اس چونٹی کا ذکر آیا ہے، بلکہ ایک سورت ہی اس کے نام پر ہے، سورہ النمل۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو باتیں چونٹی کے ساتھ ہوئی تھیں وہ اس سورہ میں مذکور ہیں۔ طاب سعی بالعمل لست ارضی بالکسل، غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب، ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن ولقوتی اذهب لست یوما العب۔ تو یہ میں نے 4 شعر پڑھ دیے تلفظ کے ساتھ، اور اب ان کے تشریح دیکھیں، اس کے بعد ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ طابہ یطیبو، میں نے ہوتا ہے اچھا لگنا، بھلا لگنا۔ سعی، تو طابہ یطیبو یہ ضربہ یضربو سے ہے، اور طابہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ سعی میری کوشش، سعی یسعی سعین، تو یہ مصدر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ سعی متکلم کی طرف مضاف ہے، میری کوشش، بالعمل، عمل کے معنی امید۔ لستو، تو یہ لیسا، لیسو، لیست، لیستا، یہ جو لیسا ہے، ہاں، تو لیسا کا بھی عمل ہوتا ہے، اور یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کی اسم آتی ہے، خبر آتی ہے، لیکن یہ ویسے بھی استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو اردا، رضیہ اردا، یہ سمیع اسموں سے آتا ہے، خوش ہونا۔ اردا یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس کو منفی بنانے کے لیے لستو متکلم کے انداز میں لایا گیا ہے۔ بالکسل، کسل معنی کاہلی۔ غایتی نیل الطلب، غایتی میری کوشش، نیل کے معنی پانا، نیلا ینیلو سمیع اسموں سے آتا ہے، تو نیل یہ مصدر ہے جو طلب کی طرف مضاف ہے، طلب، پانا۔ لا ابالی، بالا یبالی مبالات باب مفعول سے آتا ہے۔ لا ابالی یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، اور بالا یبالی مبالات کے معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا۔ لا ابالی یہ صیغہ واحد متکلم منفی ہے، میں پرواہ نہیں کرتی ہوں۔ بالتعب، تعب مطلب تھکاوٹ۔ ابتنی، ابتنا یبتنی ابتنا باب افتعال سے آتا ہے، مطلب بنیاد رکھنا۔ ابتنی یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع، اور یہ باب افتعال سے آتا ہے۔ البیت گھر، الحسن عمدہ، بنظام نظام، سسٹم، قاعدہ، ضابطہ وغیرہ معنی ہوتا ہے۔ للسکن سکونت۔ ولقوتی قوت،
معنی قوت، یہ متکلم کی طرف مضاف ہے، ولی قوتی میری قوت، اذهب، ذهب یذهب اس کی تشریح گزر چکی ہے پیچھے، مطلب جانا ہوتا ہے، یہ ذهب یذهب فتح افسو سے آتا ہے، اذهب فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، لست یوما العب، تو لستو یہ لیسا سے متکلم کا صیغہ آیا ہوا ہے، العب، لعب یلعب سمیع اسموں سے آتا ہے کھیلنا، تو العب یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے۔ ترجمہ دیکھیں، طاب سعی بالعمل لست ارضا بالکسل، میری کوشش، میری جد و جہد، امید میری کوشش اور جد و جہد امید سے نیک بخت ہے، امید کے ذریعے سے اچھی ہے، امید کے ذریعے سے اچھی ہوئی، لست ارضا بالکسل، اور میں کاہلی اور کوتاہی پر خوش نہیں ہوں، غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب، میری کوشش، کاوش، جد و جہد طلب کو پانا ہے، نیل الطلب طلب کو پانا ہے میری کوشش، لا ابالی بالتعب، اور میں تھکنے کی پرواہ نہیں کرتی ہوں۔ تو یہ چونٹی جو ہے سب فعلوں میں، افعال میں وہی فاعل ہے اور وہی سب کہہ رہی ہے۔ ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن، اور میں سکونت کے لیے، اطمینان کے لیے عمدہ گھر اچھے سسٹم کے ساتھ بناتی ہوں یا اس کی بنیاد رکھتی ہوں، تو میں عمدہ گھر کی بنیاد رکھتی ہوں سکون و اطمینان کے لیے قاعدہ و ضابطہ کے ساتھ، وَلِقُوَّتِي أَذْهَبُ لَسْتُ يَوْمًا أَلْعَبُ، اور میں اپنی قوت بھر چلتی ہوں، لست یومن العب، کسی دن تھکتی نہیں ہوں، کل صیف اجمع لی طعاما یشبع فاذا جاء المطر کان لی بیتی المقر ذاک شانی فی الصغر ونظامی فی الکبر اننی نعم المثل باجتہادی فی العمل، کل صیف ہر گرمی، صیف مانے موسم گرما، اجمع جمع اجمع جمع کرنا، اور یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، لی اپنے لیے، طعامن کھانا، یشبع اشبع یشبع اشبع باب افعال سے آتا ہے، یہ یشبع فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے۔ فاذا جاء المطر، جاء یجیء جا، تو یہ ضرب ضرب سے آتا ہے، اور جاء فعل ماضی صیغہ مذکر غائب ہے، مطر بارش، کان لی بیتی المقر، مقر مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ، بیتی میرا گھر، لی میرے لیے، ذاک شانی، شانی میری شان میرا کام، صغر بچپن میں، نظامی میرا نظام، قاعدہ ضابطہ یا سسٹم، فی الکبر بڑے ہو کر، اننی نعم المثل، مثل مطلب ہوتا ہے مثال، کہاوت یا ضرب المثل جسے کہتے ہیں، اجتہادی فی العمل، میری کوشش ہے کام میں، تو کہتے ہیں ہر گرمی میں، چوٹی کہتی ہے کہ میں ہر گرمی میں جمع کرتی ہوں، تو ہر گرمی میں اپنے لیے کھانا جمع کرتی ہوں، جو کہ اتنا کھانا جو کہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ كَانَ لِي بَيْتِي الْمَقَرُ، جب بارش آ جاتی ہے تو میرا پناہ گاہ میرا گھر ہوتا ہے، ذاک شانی فی الصغر ونظامی فی الکبر، اور یہ میری شان ہے بچپن میں، اور میرا سسٹم اور کاریگری ہے بڑے ہو کر، اننی نعم المثل، بے شک میں بہترین مثال ہوں، کام کرنے میں، محنت کے ساتھ کام کرنے میں میں بے شک بہترین مثال ہوں۔ تو ما غایۃ النملۃ من سعیها ویذلها للاجتہاد، عدد بعض الاعمال التي تقوم بها النملہ، ماذا نتعلم من النملہ، اس طرح کے سوال دیے گئے ہیں، آپ ان سوالوں کو پڑھیں اور اس کے جواب اپنی کاپی میں درج کریں۔